خداوند غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 11 باب 1 سے 18 آیات تک۔ ان دنوں میں رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا، اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو اہل ختان اس سے یہ کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ تو کیوں اہل قلب کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ تب پطرس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافا کے شہر میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رویا دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسے جس کے چاروں کونے آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا۔ اس پر میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور وحشی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور میں نے ایک آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی، اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر میں نے کہا، اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ تب دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جسے خدا نے حلال ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ۔ یہ 3 بار ہوا، پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے، اور روح نے مجھ سے کہا کہ تو بے کھٹکے ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا جس نے اس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج اور شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا، وہ تجھ سے وہ باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو ان پر روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ تب مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب کہ خدا نے ان کو بھی ویسی نعمت دی ہے جیسی ہم کو بھی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق۔ وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہمارے لیے آج کا زبور جس کا جماعتی جواب ہے، میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کے وہ میری رہبری کرے۔ وہ مجھے
تیرے کوئے مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچائے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں خدا کی قربان گاہ کے پاس جاؤں گا، ہاں خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے، اور میں بربط بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا، اے خدا، اے میرے خدا۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔